بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہمیں معذرت ہے کہ آج کی نشریات کچھ دیر سے شروع ہو رہی ہیں، جن کی وجہ ایک ٹیکنیکل مشکل تھی جو ہمیں پیش آ گئی، تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ احمدیہ جمن اشاعت اسلام جو ہے، اس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، اور حضور کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، نہ کسی پرانے نبی۔ ہر ایک کلمہ گو مسلمان ہے، اور آن حضرت کے الفاظ میں اگر ایک کلمہ گو کو دوسرا کلمہ گو کافر کہتا ہے تو کفر کہنے والے پر الٹ کے پڑتا ہے۔ اور قرآن ایک جامع اور مکمل کتاب ہے، جس میں سے نہ کوئی آیت باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی جس کی کوئی آیت منسوخ۔ ساری جماعت کے اتفاق سے حضرت صاحب کی وفات کے بعد جو کتبہ ان کی لحد پہ لگا، اس پہ حضرت مولانا نور الدین نے یہ الفاظ لکھوائے: مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد سجادہم مسیح معود مہدی ماحود۔ تو اگر آپ باقاعدگی سے ہماری نشریات جو ہیں یہ ان کو سنتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ہم یہ براڈ کاسٹ جو ہے پہلے 15 منٹ اردو اور آخری 15 منٹ جو ہے وہ انگریزی ہوتی ہے، اور اس میں ہم قرآن شریف جو ہے اس کی ایک ایک آیت جو ہے اس پہ کچھ غور کرتے ہیں۔ بلکہ کئی آیات میں تو ہم نے کئی دن جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے اس پہ غور کرتے ہوئے لگا۔ تو ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ آیت 35 تک۔ تو فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اور ہم نے کہا: اے آدم، تو اور تیرا جوڑا باغ میں رہو، اور اس میں سے بافراغت کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ ہے کہ آدم اور اس کے زوج جو ہے
جن کو یہ کہا گیا، دونوں کو۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے تو ہم جو ہے لفظ جو ہے یہ جو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، تو یہ جو ہے اسکن، اس کا مصدر ہے سین قاف نون، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، لغوی مطلب جسے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بیکم اسٹل، جسے انگریزی میں کہتے ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، حرکت جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اپنا اسی سے نکلے ہیں دوسرے الفاظ، مثلا ساکن، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں جگہ کا ساکن یا سکنا، تو اسی طرح اپنا اور الفاظ ہیں مسکین، یہ سارے جو ہیں وہ اپنا اسی سے نکلے ہیں۔ تو ایک اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اضطراب دور کر کے سکون، ذہنی سکون پیدا کرنا، اضطراب دور کر کے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا کسی معاشرے میں چلے جائیں تو دکھ غم پریشانی کے موقع پر کچھ لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں چلنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا چونکہ بنیادی مفہوم ہے حرکت نہ کرنا، تو فرمایا کہ اپنا یہ سکون کے لیے بھی استعمال ہو۔ اور یہی چیز مختلف جو ہیں مشہور ڈکشنریاں لکھنے والے گرامیرین انہوں نے کہی ہے، مثلا لین اور دوسرے لوگ جو ہیں۔ تو اور تمہارا، تو اور تیرا جوڑا جو ہے، آگے کہا جنہ، جس کا مصدر ہے جیم نون نون، اسی سے بنتا ہے جن، اور اس کا ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو آنکھ سے نظر نہیں، چھپا لینا۔ تو یعنی یہ جو ہے آدم کو یہاں حضرت مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے باغ میں رہو۔ تو لیکن اس معنوں میں تو حضرت مولانا بھی یہ لکھتے ہیں، ڈکشنری اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں سب کچھ مہیا، آپ کو کوئی اس طرح آپ کوئی فکر، کوئی غم پریشانی نہیں کہ کھانا کہاں سے آئے گا، کیا کہاں سے ہوگا، کیا نہیں، میں نے صبح کام پہ اتنے بجے پہنچنے، جلدی کرو، اٹھو، بھاگو دوڑو، کسی قسم کی پریشانی کوئی نہیں، سب چیز جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے اس جگہ رہو، سکون میں رہو، اور جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، پریشانی تمہیں کوئی نہیں کسی کا۔ لیکن ایک بات جو ہے جس کے متعلق عام طور پر جو ہے کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت نہیں جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے جی کہ جناب حضرت آدم جو تھے انہوں نے غلطی کی تو خدا تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی مقام تھا جہاں حضرت آدم اور اما حوا رہ رہے تھے، اور اس مکان سے، اس جگہ سے انہیں نکال دیا۔ تو یہاں یہ وہ والی جنت نہیں جو موت کے بعد ہے، موت کے بعد والی جو جنت ہے وہ ابدی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، آپ وہیں رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن یہ جو جنت تھی اس میں آدم اور حوا تھے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کو عام طور پہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوڑا تھا جن کے ساتھ یہ واقعہ، لیکن یہ ہر انسان کی کہانی ہے جو بطور تمثیل اس طرح بیان کی، جو بطور تمثیل جو ہے وہ بیان کی گئی۔ تو یہ والی جنت وہ جنت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آدم اس سے نکالے جاتے ہیں۔ موت کے بعد والی جو جنت ہے اس سے کبھی کوئی نہیں نکالا جائے گا، وہ ابدی، جیسے میں نے عرض کی، ایک دفعہ آپ داخل ہو جائیں گے تو بس اس کے بعد آپ خدا تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ کریں گے ہی نہیں کہ آپ کو یہ سزا دی جائے کہ آپ کو باہر نکال دیا۔ تو چونکہ لفظ ایک ہی استعمال ہوا، لفظ ایک ہی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ دونوں میں مماثلت، سکون دونوں جگہ، کھانے پینے کا فکر کوئی نہیں۔ ہم جانتے ہیں قرآن کریم جو ہے دوسری جگہ وہ بتاتا ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، وہ چیزیں ہوں گی، اور وہ ملتی جلتی بھی دیکھنے میں ہوں گی ان چیزوں سے جو یہاں ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ یہاں والی چیزیں نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے اگر آپ پوری جو ہے تسلسل لیں ساری آیات میں، تو پیچھے چلیں تو خدا تعالیٰ جو کہتا ہے فرشتوں کو کہ میں زمین پر جو مخلوق گزر چکی ہے اس کا ایک خلیفہ بنانے والا، اس سے ایک بعد میں آنے والی نئی مخلوق کی میں تخلیق کرنے والا۔ تو یہ ذکر زمین کا ہے، اس رائے ارض کا ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو پھر اگر آدم اس زمین پہ تھے تو وہ جنت کیا تھی؟ خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں رہو اور موجے کرو اور مزے کرو۔ تو وہ جنت جو تھی وہ روحانی سکون کی حالت، کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے صرف ایک ہی چیز کا حکم دیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے نزدیک نہیں جاتا، باقی جو مرضی کرو، جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، کوئی پابندی، کوئی قید۔ اور تم جو ہو روحانی طور پر، ذہنی طور پر سکون میں، تمہیں کوئی اضطراب نہیں، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی جد و جہد نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اٹھو دوڑو تیار ہو، گاڑی پکڑو، ٹرین پکڑو، کام پہ جاؤ، سارا دن مشقت کرو، دیر ہو گئی تو کام سے نکال دیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے، یہ کوئی چیز کوئی رائے عرض پہ نہیں ہوگی۔ لیکن آدم نے کیا کیا؟ آگے ہے شجر، کہ اس درخت کے نزدیک مت جاؤ۔ اب شجر جو ہے اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تنے دار درخت کو کہتے ہیں۔ بہت طرح کی جو ہیں یہ اپنا کا مجھے پتا لفظ پتا نہیں، ویجیٹیشن بہت طرح کی ہوتی ہے۔ آلو جو ہے آپ لگائے تو وہ زمین کے نیچے ہی ہوتا ہے، آپ زمین میں سے نکالتے ہیں۔ کئی جو ہے جھاڑی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، کئی اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ تنے والا پودا۔ اور تنا کیا ہوتا ہے؟ ایک واحد چیز ہوتی ہے جو قائم رکھتی ہے اس شجر کو، اس درخت کو۔
اور آگے اس کے پھر کیا ہوتا ہے، آگے شاخیں ہوتی ہیں جو بکھر جاتی ہیں. تنا جو ہے وہ سب کو غذائیت مہیا کرے، لیکن شاخ جو ہے ہر شاخ کو اپنی پڑی ہوتی ہے. اس شاخ جو یہاں جا رہی ہے اس کو یہ ہے کہ مجھے غذائیت پانی وغیرہ ملتا ہے. یہ شاخ جو یہاں جا رہی ہے اسے یہ فکر ہے کہ مجھے ملتا ہے، اسے اس شاخ کی کوئی پرواہ نہیں، اس شاخ کو اس شاخ کی کوئی پرواہ. لیکن تنا جو ہے وہ سب کی پرواہ کرتا ہے. تو وہ درخت جو تھا جس سے منع کیا گیا اس کا ذکر پچھلی آیت میں تھا. ابلیس کیا کر کے نافرمانوں میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا، منکرین میں ہو گیا، تکبر کر. تو خدا تعالیٰ نے وارننگ دی آدم کو کہ دیکھو ابلیس جو ہے تکبر کر کے نافرمانوں میں سے، منکرین میں سے، کافرین میں ہو گیا. تو تم جو ہے یہ نہ کرنا، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اس لیے کہ گو تنا مضبوط ہے لیکن آگے چل کے جو شاخیں ہیں وہ آپس میں مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، توانائی کا، غذائیت کا، ہر ایک چیز کا. تو یہ تکبر جو ہے یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس سے بچنا. یہ درخت جو تھا جس سے منع کیا یہ برائی کا درخت، اس کی بنیاد تکبر. اس آیت کہتی ہے کہ یہ درخت تھا جس کو ہاتھ لگایا تو آدم جو ہے وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ تمیز کر سکے اچھی چیز اور بری چیز. اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ اریاں ہیں تو اس سے پہلے انہیں احساس ہی نہیں تھا، تو انہوں نے جلدی سے کپڑے پہن لیے جس سے اللہ میاں کو علم ہوا، جس سے اللہ میاں کو علم ہوا. یعنی کہ اگر آدم اور حوا جو ہیں وہ کپڑے نہ پہنتے تو خدا تعالیٰ کو علم نہیں تھا ہونا کہ انہوں نے یہ گناہ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ فرق کر سکے اچھائی اور برائی. یہ ایک بے معنی بات ہے کہ بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا، تمہیں پتہ چل جائے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا. تو باقی چیزوں میں اور ان میں فرق کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا؟ پچھلی آیت دیکھ کہ حضرت آدم جو تھے ان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس پہ اپنا تسلط قائم کرے، اس کو اپنے کنٹرول میں لائے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے. تو اگر اچھائی برائی کا پتہ ہی نہ ہوتا تو بنی نوع انسان یہ کیسے کر سکتے؟ تو یہاں جو ہے پہلی چیز جو کہا گیا ہے کہ دیکھو اس کا پیغام یہ ہے کہ آدم اور حوا کو یہ کہا تھا اس زمین میں رہو، یہاں خدا تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو. اور وہ ایک ہی حکم تھا اس درخت کے نزدیک نہیں کرو، تو تم سکون سے رہو، کوئی تمہیں ذہنی پریشانی، کوئی تمہیں ذہنی ٹینشن، کوئی ذہنی دباؤ تناؤ نہیں ہوگا. لیکن تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ اور تکبر کرنا شروع کر دو تو تکبر جو ہے وہ یہ برائی کا درخت ہے، اور تکبر جو ہے وہ جڑ ہے سب برائیوں.
तो तुम भी वही बुराइयां जो है वो करनी शुरू कर दो। तो इसी चीज को अब मैं अंग्रेजी में अपने अल्फाज में दोहराता हूँ। We have got as far as verse 35 of ayah of Surah Baqarah, the second chapter of the Holy Quran. And I will just read its English translation. And we said, that is obviously Allah, O Adam, live, you and your wife, in the garden, and eat from it plenteous food from wherever you want. But approach not this tree, lest you become one of the unjust. So here I want to discuss with you the word it says Ya'ar the muskul. So as-sakana is the first word I want to discuss with you. Sakin, it has the root seen, kaf, nun, and Lane tells us that it means become still. Lack of movement. It defines lack of movement. There is no movement. The word sakin, which means resident, comes from this. And that means that this person is no longer moving from this place to that place. He is sakin. He has become still. But it also means removing anxiety and bringing mental peace or contentment. The reason for that is this, that when people become anxious, sometimes they flay their arms about, they move from right to left and left to right, up and down. They may shake back and forth. You must have noticed this when people are crying and so on. So this meaning that becomes still, remove movement, that includes in it this thing about there being no tension, there being no anxiety. So God is telling Adam and his wife. That's another thing. Actually, I didn't point this out in the Urdu one. The Quran refers to Adam and his partner. That's all it says. No name is given. Adam and your partner. And it says, live in peace. The implication is that you live in peace. Although literally, strictly speaking, we would translate it as live. But if you were to actually convey the meaning of what the Holy Quran is saying, it would mean live in peace. Now the next thing is live in peace, but where? And God tells us Jannata, in the Jannah. Well, the root of this is Jim Noon. And there is a confusion because the same word is used for heaven or the hereafter.
Hazrat Maulana has translated it as garden, meaning it's peaceful, it's pleasant, and so on. But generally, people confuse the two Jannats, so to speak. When it talks about Jannat here, they think this is the same Jannat as the Jannat in the hereafter. But that is not correct. It's not correct for this reason, that when we die and if we go to Jannah, those of us who go there, they will live there forever. There's no question of any disobedience and having to leave that Jannah, the Jannah of the hereafter. You simply live there. But here, continue from the beginning. God says to the angels that He is going to create, there's going to be a new creation to follow the previous creations. Where were the previous creations? They were on this earth. They weren't in the hereafter. They weren't in the heaven. They were here. Adam was created here. So God said that I'm putting you on earth and you will have peace and contentment. You have no worries. You can go anywhere you like. You can eat anything you like, from anywhere you like. There's no stress, there's no anxiety, there's no tension. You won't have to get up in the morning and rush to get ready and jump into the car and try and get to work and work hard all day and then worry about what will I do if I lose my job, who will pay the mortgage and how will I buy food and so on. It's all there. And there are still places like this. This is not just sort of a fairy tale. There are still places like this. I was in a place called Suriname, South America, and there were some people sitting by the roadside. When they saw a car coming, they ran into the trees. And so I asked my friend who was driving, I said, who are these people? And he said, they just live in the jungles. And so I said, but how do they survive? And he said, what do you mean? I said, well, you need to eat and so on, And he said, well, it's easy. There's plenty of fruit and vegetable and so on growing wild. They eat that. They have a bow and arrow and a spear. If they want meat, either they spear the fish, the rivers are full of them, or they use bow and arrow to shoot down a bird, and they cook it and they eat it. And I said, what about wearing clothes? He said, they don't wear any clothes. They don't need to. The weather here, it's warm all year round. It's interesting, isn't it? If we go back to the Bible's version, Adam and Eve didn't wear any clothes. And they didn't realize that they were naked until they touched the tree. But you see, there is a difficulty. Well, we'll come back to that later. We're talking about Jannah. But the point I'm making is that this is not just a fairy tale. This happens even now in this century. There are places on this earth where you don't have to take any tension. Like these people I mentioned. They just build themselves one mud hut, and that's about it. And that is mainly just to keep the rain off when it rains. Nothing else. There's no door. There are no possessions. There are no belongings. So Adam is told, what you need is food.
You need to eat and drink. That's plentiful. Eat it from wherever you want. You don't have any mental tension. You don't have any spiritual problem. All you got to do is this: don't touch this fruit. And you will live in this Jannat forever. Now that everlasting life that we are told, that everlasting life is in the hereafter, that is not here. This is how that Jannat is different from this one. So what was this tree? The word used here is shajar. And it has a number of meanings. But it generally means a plant that has a trunk and branches come off it. Now we know that not every plant has a trunk. And potatoes, they grow in the soil and you have to pick them. Strawberries, etc. But it said, don't go near this. Because what happens is, although the plant starts off with a strong trunk, branches then come off it. They become confused and they become tangled and they start competing with each other for food. Each branch probably thinks it's better than the others and it deserves food more than the others. Now, talking about deserving this more than the others, what did Iblis do in the previous verse? He said, I deserve this more than Adam. Why did he say that? Because he was proud. He was arrogant. So here, this is a story for every human being. It's a lesson for every human being. Be humble. If you're not humble, you'll become one of the unjust. And people have gone into long debates about, what kind of tree it was, and, some say it was this, and some say it was that, and it was apple, and it was wheat, and whatever else you have. They've all made up stories. And a lot of them have come into Islam from Christianity. Christianity's idea is, as I was saying, that Adam and Eve had no conception of good and evil. They went round paradise naked until they touched this tree, and then they were expelled from paradise as punishment. But this is not the Islamic conception. The whole point of creating Adam was, this race called Adam was, that this race knew the difference between good and evil. Otherwise, what was the difference between them and the creatures that had perished before them? They knew what was good and they knew what was bad. And this tree was the tree of evil. This was the tree of arrogance, which then leads to other bad qualities. I'm better than he, I must have a bigger car. I'm better than he, I must have a bigger house. I'm better than my neighbor, I must have 2-color televisions in each room. So you do that. And then, because you can't afford 2-color televisions in each room, then you start doing wrong things. You get the money to buy those things. And what God is saying here, you don't need anything else.
I provided you with everything. See, it says, live in this place peacefully. There's plenty of food. Eat from wherever you want. I'm not telling you, this is not a prison. Paradise is not a prison. I'm not saying remain in this enclosure. This is very different from the concept of creation and from the concept of uh, heaven and hell as in Christianity. Adam was created on this earth, Adam, and it was a race that was created. Our race, as humanoid races, had been created that went before us on this earth. So Adam's gender, Adam's garden was here. It wasn't up in the skies. So this is God's warning to Adam, which is, I've created you on this earth. You got plenty of food, etc. on this earth. And you can go about wherever you want. You can eat from whatever you want. But if you go and touch that tree of arrogance and greed, then you'll become unjust. And this the greed and arrogance we see everywhere. I mentioned Suriname. There are banana plantations in Suriname, and I saw one, the well-known brand runs it. And this is many years ago, and at that time there was a woman heavily pregnant working on that like there is no tomorrow. She was perspiring profusely. The clothes were sticking to her body. And she was earning £1 a week. That was all. Today there has been a furore. There's a case before the, I think it's before the Spanish courts, about how fruit pickers are mistreated in various countries like Spain and so on, and how little they earn. And a Spanish girl who tried to get these people their rights, she was sacked and victimized and couldn't get another job. You see, go back to the story. It's all because Adam touched that tree of arrogance and greed. I'm better than you. What is happening in America? It's exactly for the same reason. It's exactly for the same reason. Arrogance. It may be because, I'm superior to you because of my color. I'm superior to you because of my nationality. I'm superior to you because of my religion. In this one verse is summarized. This one verse is summarized a warning against all of these things. Against all of these things. Because it goes back to the last verse. Arrogance. But we fail to see that. Tomorrow is Friday, so we will have a Friday service at 1 p.m. UK time. I hope you join us. And then our next reflections on the Holy Quran will be 7 p.m. tomorrow. On Saturday, there will not be any broadcasts. On Sunday at 9 a.m. UK time, we'll have Call of the Messiah. At 1 p.m., 1300 hours UK time, we'll have lessons in Islam. And at 5 p.m. UK time, we have
another broadcast to do. So until we meet again, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and